اس کے بعد ہمارا آسٹریلیا کی ٹیم تھی اور زمبابوے کے لیے ٹیم تھی جس کو فائنل کرنا ضروری تھا. وہ بھی کل رات بھی ان کی میٹنگ ہوتی رہی, آج بھی انہوں نے کی اور الحمدللہ وہ بھی انہوں نے اناؤنس کر دی. تیسری چیز جو تھی, جو سب سے پہلے میں بابر کا ذکر کروں گا. بابر ہمارا پاکستان کا ایک ایسٹ ہے اور ایک کافی عرصے بعد اس طرح کے بڑے پلیئرز آتے ہیں, بٹ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ حسن بھائی میں ایز اے کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. اور کسی نے اس سے کوئی بہت ساری باتیں بیچ میں آتی نہیں تھی, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی سی بی سے کسی نے اس سے کوئی نہ رابطہ کیا تھا کہ آپ نے کیپٹنسی چھوڑنی ہے یا کچھ کرنا ہے. اس کا خود اس نے پہلے کوچز سے اور باقی لوگوں سے اپنے مشورہ کیا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں ایز کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ اپنی گیم پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی فارم میں واپس آئے اور اسی طرح کی پرفارمنس دے جس طرح کی وہ ماشاءاللہ سے پہلے دیتا رہا ہے. تو اس کے ڈیسیژن کے بعد ہم ڈیفینیٹلی ہم نے اپنا انٹرنلی مشاورت شروع کی. میں نے 5 مینٹورز کے ساتھ اور 5 سلیکشن کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی اور سب لوگوں کا یہ مشترکہ تقریباً مشترکہ یہ رائے تھی کہ رضوان جو ہیں وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے اور آغا جو ہے وہ وائس کیپٹن. تو یہ مینٹورز اور سلیکشن کمیٹی کی میجورٹی کا یہ ڈیسیژن تھا اور ہر ایک نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ رائے دی. اور اس ساری رائے کو دیکھتے ہوئے میں ڈیفینیٹلی میری رضوان سے پھر کل تفصیلاً بات ہوئی, ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی اور یہ سلیکٹرز وغیرہ کی بھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, پھر سلمان سے بھی بات چیت ہوئی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیپٹنسی جو ہے یہ رضوان کے سپورٹ کریں اور میری یہ نیک خواہشات اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور پوری ٹیم کو اور سلیکٹرز کو کامیاب کریں. جو سپورٹ چاہیے وہ ہم دیں گے. میں آج بھی ایک چیز کا بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینا ہوگا, ہمیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت دینی ہوگی اور ہم جتنا بھی کر لیں جب تک اس ینگ ٹیلنٹ کو ساتھ ساتھ لاتے نہیں رہیں گے اور ایک جگہ پہ جا کے رک جائیں گے تو رزلٹ اسی طرح کے آئیں گے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میں اگر عاقب کی اور ساری سلیکشن ٹیم کی وہ اپریشیٹ نہ کروں کہ جس طریقے سے انہوں نے آخری 2 ٹیسٹ میچز میں محنت کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 2 دن نان سٹاپ یہ کام کرتے رہیں اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ٹیم نے بھی پرفارم کیا, لیکن اس جیت کے پیچھے اس سلیکشن کمیٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. سلیکشن کمیٹی اور کیپٹن اور کوچز وغیرہ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے کمبینیشن کے ساتھ آگے آسٹریلیا بھی کھیلیں گے اور زمبابوے بھی اور آگے ساؤتھ افریقہ بھی. تو اس کے بعد میرے خیال ہے میرے سے زیادہ آپ کے سوالات عاقب سے اور رضوان سے اور آغا سے ہوں گے, تو بٹ جس کے بھی ہوں گے, بٹ میری دوبارہ سے نیک خواہشات سب کے لیے. تھینک یو. السلام علیکم. آپ کا جو سوال سیمی لے رہا تھا اس کے جو ینگ اور سینئرز ہیں, اگر آپ ابھی ریسنٹلی چیمپئنس کپ ہمارا دیکھیں جو ٹورنامنٹ ہوا ہے, آپ کو بہت سی چیزیں اس میں نظر آ گئی ہوں گی کہ یار ہم کہاں پہ ڈفرینس ہمارا ینگ اور سینئر پلیئروں میں ہے. تو میرے خیال سے جو بیسٹ چیز ابھی دیکھنے کو جو, کیونکہ میں ابھی ان ہوا ہوں میری میٹنگز وغیرہ میں چیئرمین صاحب کے ساتھ, مینٹورس کے ساتھ, سلیکشن کمیٹی کے ساتھ, تو جو سب سے بیسٹ چیز لگی ہے نا کہ سلیکشن کمیٹی اور مینٹور ایک پیج پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے ینگ جو ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے, سینئر کے انٹرنیشنل کے اسٹینڈرڈ کے برابر کیا جا سکتا ہے. تو اس ٹائم ہمارے سب سے بڑی پرائرٹی یہ چیز ہے کہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جایا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً ٹائم ہے چیمپئنس کپ کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے,
تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس ٹائم تک بیسٹ 11 میں آگئی ہوگی انشاءاللہ. سلمان اور رضوان آپ دونوں کو مبارک ہو بہت, آپ نے نیا رول جو ہے وہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. سر میرا آپ سے سوال ہے, جو آج سینٹر کانٹریکٹ کا اعلان کیا ہے اس میں ایک بڑا مشہور نام فخر زمان, جن کو وائٹ بال کرکٹ میں بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے, ان کا نام نہیں ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں, لوگ ایگزمپشن کر رہے ہیں کہ ان کو شاید پی سی بی کے غصے کا وہ شکار ہوئے جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی, یا وہ انہوں نے کنیکشن کیمپ میں جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کی شکایت کی تھی اس کے مطابق نہیں لایا جا سکا. تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ فخر زمان کو نہ سینٹر کانٹریکٹ میں رکھا ہے, نہ کسی ٹیم میں رکھا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ شان مسعود کا آپ نے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی رکھا ہے, آپ کو نہیں لگتا آپ نے ان کے سر پہ تلوار لٹکا دی ہے کہ اگر آپ کیپٹن رہیں گے تو بی کیٹیگری میں آئیں گے؟ پہلی بات کہ فخر کا کانٹریکٹ, کیونکہ کل میں نے سارا گو تھرو کیا سلیکشن کمیٹی کے ساتھ, ان کا جو بھی فیصلے تھے, ڈیفینیٹلی اس کا ٹویٹ کا ایشو ہے, لیکن وہ میٹر اتنا نہیں کرتا تھا جتنا ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ 2 ایشو تھے, ایک فٹنس ٹیسٹ کا, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا ایک شو کوز ہے جو پینڈنگ ہے, اس کا بھی ڈیسیژن ہونا ہے شو کوز کا, اور اس کے بعد ان کو فٹنس ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا نہیں ہوا. جو کنیکشن کیمپ میں اگر وہ, میرا خیال ہے فخر بہت اچھا بولا تھا, اور فخر کے کچھ چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں فکس کی ہیں اور کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ میں, تو اس پہ تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سلیکشن کمیٹی کسی کو نہیں کھلاڑی تو کھلاڑی اٹھ کے اس کے اوپر ٹویٹیں کرنا شروع کر دے, یہ نہ اجازت ہے نہ دی جائے گی. اور اس کا میرا خیال ہے, مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کا جواب آ گیا یا آ رہا ہے, تو اس کو وہ کمیٹی بنا رہے ہیں, وہ دیکھ لے گی. لیکن اس سے زیادہ بڑا ایشو فٹنس ٹیسٹ کا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا, کوالیفائی نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. عاقب بھائی سے اور رضوان سے میرا کویشچن تھا کہ عاقب بھائی, جو یہ ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے دورہ آسٹریلیا کے لیے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ افتخار بھی نہیں ہے, شاداب بھی نہیں ہے. ایک تو ان کی آپ بتا دیں, کلیئرٹی دیں کہ ان کو کس بیسس کے اوپر ڈراپ کیا گیا ہے. دوسرا رضوان سے میرا ایک کویشچن تھا کہ آپ با اختیار کپتان بنے ہیں یا سلیکشن کمیٹی آپ کے فیصلوں میں اپنی منوائے گی, یعنی کہ پلینگ 11 آپ سلیکٹ کریں گے, 15 میں آپ کا رول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کی چیئرمین سے اور سلیکشن کمیٹی سے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے افتخار کی بات کی اور شاداب کی بات کی, تو اگر آپ, ہم ساروں کی کوشش کیا ہے کہ ہم ایک ایسی ٹیم بنائیں, اور یہ مین فوکس آپ کا وائٹ بال جو کرکٹ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے, یا ورلڈ کپ آ رہا ہے, یا T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ سے ینگ لاٹ کو لانا پڑتا ہے, ان کو موقع دینا پڑتا ہے. سو آئی تھنک کہ ان دونوں کو یہ نہیں ہے کہ اب ایک ٹیم اناؤنس ہوگی تو دوبارہ کبھی کنسیڈر نہیں کریں گے. کچھ کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں, کچھ فارم دیکھی جاتی ہے کہ اس وقت وہ کس فارم میں ہے. آئی اسٹل بلیو کہ دونوں زبردست پلیئر ہیں, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو you go back in your domestic cricket and you regain your form and fitness, تو پھر آپ بہتر طریقے سے آ کے پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. دیکھیے جی, یہ ایشو شروع سے ہی نہیں تھا. یہ چیز جو سوال آپ نے کیا, یہ بات تھی ہی نہیں, کیونکہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی اسی سلیکشن اس پہ جو پلیئر کے حوالے سے تھی, کیونکہ جتنے بھی زیادہ مائنڈ آئیں گے نا, جتنی زیادہ ڈیبیٹ ہوگی پلیئروں پہ, اتنی ہمارے پاس زیادہ چانسز ہے اچھے پلیئرز ملنے کے, بجائے اس کے کہ ایک بندہ اس کو دے کے. ہاں, ہمارے درمیان فیصلے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں مختلف, کیونکہ چیئرمین صاحب نے جیسے کہہ دیا کہ 8 گھنٹے اگر میٹنگ کر رہے, اٹ مینس کہ 8 گھنٹے 8 ذہنیں لڑ رہی ہیں پاکستان کے لیے, تو ایک بیسٹ ہے, جس کی وجہ سے میں اس چیز پہ خود بھی خوش ہوں اس چیز پہ. اور ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس, کیونکہ اگر میں ڈسکس کرتا ہوں تو ہمارے پاکستان کی چیز بہتر ہو رہی ہے, تو ضرور اس پہ ہم سب کو اسٹینڈ لینا چاہیے. چودھری اشرف بات کر رہا ہوں ایک نیوز سے. میرا سوال رضوان اور سلمان سے ہے. وہ اس طرح ہے کہ ٹیم میں ایک رفٹ چل رہی تھی جس کے بارے میں بہت سارا میڈیا میں باتیں آ رہی تھیں کہ ٹیم میں گروپ بندی ہے, اور جس کی وجہ سے کپتانی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ٹیم میں ایک سے زیادہ کپتان بننا چاہتے ہیں, اور محمد رضوان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ایک ٹیم میں گروپ کو لے کے چل رہے ہیں. آج آپ کو کپتان بنا دیا گیا ہے. دورہ آسٹریلیا ماضی میں کبھی بھی پاکستان کے لیے خوشخبری نہیں لایا, اور آپ بطور کپتان وہاں سے کیسی خوشخبری لائیں گے؟
دیکھیے جی یہ جتنی بھی باتیں تھی شاید باہر سننے کو ملتے تھے. ہاں میں ایک گروپ کا ہوں, وہ پورے پاکستان ٹیم کے گروپ کا ہوں, یہ ایک گروپ ہے ہمارا الحمدللہ. اور ابھی جس طرح میں ایز اے کیپٹن آیا ہوں تو میرے لیے ایک ہی بات یہ کافی ہے کہ پورے پاکستان کے 15 پلیئر کپتان ہیں. بس میں اتنا یہ جانتا ہوں کہ کیپٹن کا رول میرے لیے اس ٹائم یہ ہے کہ میں ٹاسک کروں, پریزنٹیشن پہ جاؤں, پریس کانفرنس کروں, XYZ چیزیں میں کروں. میرے لیے انشاءاللہ ہماری پورے پاکستان ٹیم کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کپتان ہیں, کیونکہ جہاں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کپتانی کرتا رہتا ہے. اگر میں ہی اپنے آپ کو اس ٹائم بادشاہ سمجھوں ایز اے کیپٹن تو سب کچھ خراب ہے, بلکہ ایز اے لیڈر وہ نوکر بن جاتا ہے 15 بندوں کا. تو الحمدللہ ایسے پہلے کچھ نہیں تھا. اور جہاں تک اچیومنٹ کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پیچھے جو ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے, ہمارے باکس کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے صرف لڑنے کا مانگ رہے ہیں. بس ہمیں بار بار ہمیں یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ لڑو 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 لڑ. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری پوری قوم, آپ سب لوگوں کو نظر آئے گا کہ لڑنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. رزلٹ ہمیشہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, جیسے بھی اللہ کی طرف سے رزلٹ ہوگا ہم سب کو ایکسیپٹ ہے, مگر ہمارے لڑنے میں کمی نہ ہو انشاءاللہ. یہ ہماری گارنٹیڈ ہوگی انشاءاللہ. یہ لڑکے جیتے ہاریں گے تو سارا غصہ میں لوں گا لوگوں کا, جیتیں گے اکٹھے ہو کے تو کریڈٹ ان کا ہے. لیکن آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک چیز کو وٹنس کرنا ہے کہ کولیپس ہو کے نہیں ہارنا. یہ میری صرف ان سے ڈیمانڈ ہے. لڑ کے ہار بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں, ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں, محنت پوری کریں گے. باقی یہ لوگ بٹ لڑنا ہے بس. یہ جی بالکل, وہ کوئی بھی ٹیم آ جاتی ہے تو وہ ایزی پلیس نہیں ہے کھیلنے کے لیے, سب کو پتہ ہے مطلب. اور ہمیں بھی اس بات کا آئیڈیا ہے, پریپریشن اسی حساب سے کریں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو یہی سوچیں گے کہ رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے, کیونکہ کئی چیزیں پہلی بار بھی ہونی ہوتی ہیں. یو نیور نو اس بار ہم سیریز وہاں سے جیت کے آئیں گے. ہم نے اپنا 100% دینا ہے اور اپنی پوری جان لگانی ہے. رزلٹس اس کو فالو کریں گے اگر ہم اچھی اپنی کارکردگی رکھتے ہیں تو.